اس لیے کہ ایسا حسن کوئی نہیں تھا، اور جب حسن نہیں ایسا ہوگا تو عشق بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کی محبت ہے کہ انہوں نے حضور کی مبارک داڑھی کے بال بھی کے نہ رکھے۔ 18 سے لے کر 22 تک حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال تھے، اور ان بالوں کو حضور سرخ مہندی کا بسمہ کرتے تھے۔ اب اس سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ مرنے والا بھی اپنی داڑھی کی سفید بالوں کو اس نے سرخ مہندی سے بسمہ کیا ہوا تھا۔ جب نکیرین آئے، ایک نے پوچھا من ربوں کا ما دینوں کا، سوال شروع کیے، دوسرے نے بازو سے پکڑ کر ایک اپنے ساتھی کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، کہا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اس سے سوال کر رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ کاش کہ ہماری پہچان ایسی بن جائے۔ میں کہتا ہوں ہمارا جیسا عقیدہ ہے نا، ایسا عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس پہ دلائل موجود ہیں الحمدللہ، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، غیر جانبدار ہو کے دیکھ لیں۔ نہیں تو ایک میں بات کیا کرتا ہوں کہ 300 سال کی کتابیں چھوڑ دیں، یہ جو 3 سال ساری خرابی عموماً ان 300 سالوں میں آئی، اس سے قبل کی کتابیں پڑھ لیں، تفاسیر پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، اس سے قبل محققین کی تصانیف پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچائی کیا ہے۔ اور یہ ایک الگ مضمون ہے اور ایک الگ عنوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ستھرا، سچا اور پاکیزہ ہم کو عقیدہ عطا کیا ہے۔ حضور کا نام سن کر ابھی آپ مچل رہے تھے اور اب بھی مچل رہے ہیں، یہ علامت محبت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا جی تم میلاد کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ محفل نعت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن میں اپنے لہجے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھول کا تذکرہ چھڑا ہو، بلبل دلیلیں مانگ رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات محبوب کی ہو رہی ہو اور محب دلیلیں ڈھونڈتا پھرے کہ محبوب کی تعریف کے لیے بھی مجھے دلیل فراہم کرو۔ دیکھو تو صحیح، حضور کا نام سن کے جس کا چہرہ کھلتا نہیں، جس کے چہرے پہ تمانیت کا نور نہیں پھیلتا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے چڑھ نہیں جاتی، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اندر اس کا خالی ہے۔ زبان پہ کلمہ ہے لیکن سینے میں نہیں اترا، اس کا دل نور ایمان سے خالی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر حضور کا ہو اور کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کا تذکرہ سن کے جس کے دل میں تسکین نہ پہنچے، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تسکین نہ پہنچے۔ میں کسی دور میں ایک نعت مجھے یاد آ گئی، کبھی کبھی فرصت ملے، آج کل تو خیر فرصت ہی نہیں ہے، تو لکھنے کا بھی کبھی شوق ہے، تو ایک نعت پرانی یاد آ گئی کہ مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے، مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے، شہنشاہی چھوڑ کر ان کے گدا ہو جائیے۔ تو اگلا شعر ہے جس کے لیے میں نے یہ نعت کو چھیڑا، یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو، یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو، آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے، آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے، اور بن کے رہیے ان کے در کے ہی ادنا فقیر، بن کے رہیے ان کے در کے ہی ادنا فقیر، گرد کوئے جانا پر جان سے فدا ہو جائے۔ اور غالب کا ایک شعر ہے کہ عشق بتاں فکر معاش، اس مختصر سے زندگی میں وہ کہتا ہے کیا کیا کریں، کتنے کام ہیں، تو اس شعر میں اس کا جواب دیا گیا ہے، یاد آئے رفتگاں عشق بتاں فکر معاش، کس مصیبت میں پھنسے ہو با خدا ہو جائیے، اور ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کا تذکرہ یقیناً روح کو قرار دیتا ہے اور قلب کی تسکین کا سبب ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر کی خوشبو سے اپنے مشام جاں کو معطر کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی بہانہ ملے تو حضور کا ذکر چھڑے، اور حضور کا جب ذکر چھڑتا ہے تو خوشبو پھیلتی ہے، ماحول کے اندر ایک نور پھیلتا ہے،
جہاں محافل ہوتی ہیں لگتا ہے جیسا رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور کرم کی برکھا برس رہی ہے. آپ اس کا ادراک کریں، احساسات کی آنکھیں کھولیں اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاں ذکر خدا ہے وہاں نزول رحمت باری ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہاں نزول رحمت باری ہے. جہاں نبی کا نام لیا جائے یقیناً یہ نام ہی ایسا ہے، کتنا میٹھا نام ہے یہ حضور کا نام. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد. جب لبوں پہ یہ نام سج جاتا ہے تو نطق ایک دوسرے کے دونوں ہونٹ بوسے لیتے ہیں. اور نام ہی ایسا ہے اگر کوئی تعریف نہ بھی کرنا چاہے نام ہی لے گا تو اس میں تعریف ہے. کیونکہ محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، حتیٰ کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے. محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو. چشمے سوکھ جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو. بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر خامیاں بھی نکالنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو کافروں نے بھی کہا. عجیب بات ہے، محمد بھی کہتے تو گالیاں بھی دیتے. ایک بات کرو، یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو. اگر کوئی کہے کہ پھول خوبصورت نہیں، یہ تو بات نہیں بنتی. پھول بھی کہہ رہے اور کہہ رہے خوبصورت بھی نہیں. حسن تو پھول کی ایک ایک درز میں رکھا گیا ہے، اس کی نزاکتوں کے اندر حسن بھر دیا گیا ہے. اور کہے پھول بھی ہے خوبصورت بھی نہیں، کہے محمد اور پھر نقص بھی نکالے. چونکہ اہل زبان تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ باب تفیل سے ہے اور تفیل کثرت ماخذ چاہتا ہے. اس لیے محمد کا معنی کثرت تحمید ہے، کثرت تعریف ہے. خوبیوں کی کثرت کے مجموعے کو محمد کہتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ بول کے پھر تنقید کرتے ہو. کہا یہ بات جچتی نہیں ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، نام بدل لیتے ہیں. انہوں نے اپنے طور پہ نام بدل لیا اور کہنا شروع کر دیا مزمم معاذ اللہ. اس کا معنی بار بار مذمت کیا گیا. یہ اس کے الٹ اپنے طور پہ انہوں نے نام رکھا. کتب سیر میں یہ واقعہ موجود ہے. اور پھر وہ اس انداز کے ساتھ محمد نہیں کہتے تھے، مزمم کہتے تھے اور پھر اپنے دل کی آگ نکالتے تھے. اس طرح ایک صحابی نے سنا، حضور کی خدمت میں بھاگا آیا. حضور کو مزمم کہہ کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں. آقا کریم فرمایا تم کیوں پریشان ہو؟ یلعنون مزمما ویشتمون مزمما وانا محمد. وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے، میرے اللہ نے تو مجھ کو محمد بنایا. تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریف ہی کی جائے. ساری رات ہو جائے، سحر ہو جائے، اللہ اکبر یہ ذکر پھر بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ سحر کو بندہ خود ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتا ہے. دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھر دی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا. اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی. چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا. ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی. کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی. ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی. تو راتیں بیت جائیں، لمحے سمٹ جائیں. علماء نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں اور اتنے تذکرے پھیلے ہیں حضور کے، اللہ اکبر. اور پھر حضور کا جب تذکرہ کرنے کے لیے قلم کاغذ پہ آتا ہے تو لگتا ہے کاغذ پہ سجدے کر رہا، پھر حضور کی تعریف بنتی ہے نا. اور جب نطق اللہ اکبر در رسول پہ دربانی کرتا ہے اور لفظ حضور کے قدموں میں سلامی کرتے ہیں تو اسی کو نعت کہتے ہیں. حسرت حسین حسرت نے تو اپنے انداز میں نعت کو بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں. زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں. بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں. جب دل کا ایک ایک تار نبی نبی بولے تو پھر نعت بنتی ہے نا. جب تن من ہر سمت وہ روشنی اور وہ اجالے پھیل جائیں تو پھر نعت بنتی ہے. تو نعت روشنی کا نام ہے، نور و نکھت کا نام ہے، اجالوں اور ضیاؤں اور خوشبوؤں کا نام ہے. اور اندھیری رات کے اندر طلوع سحر کا نام نعت ہے.
اور اہل ایمان شروع سے نعت پڑھتے آئے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب فتح مکہ کیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ منظر اسلام کا شاندار اور شوکت والا دن تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی پیشانی یوں جھکی ہے کہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ حضور کی پیشانی لگی ہے۔ حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ جب سب حاضر ہو کے کانپ رہے تھے، اجڑیاں پھینکنے والے، پتھر مارنے والے، گڑھے کھودنے والے، گلے میں کپڑا ڈالنے والے قطاروں میں تھے، سب کانپ رہے تھے، پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا۔ تو زبان نبوت سے کیا جملے نکلے؟ اللہ اکبر، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم آزاد ہو۔ آج میں وہی کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اللہ، پھر فرمایا عثمان بن طلحہ کا، عثمان بن طلحہ کعبہ کا کنجی بردار تھا، اس کو بلایا گیا۔ ایک دن حضور نے کہا تھا مجھے چابی دو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو کھولوں، اندر جاؤں اور نوافل ادا کروں۔ تو اس نے کہا تھا میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ آج حضور جب کھاتے بن کر آئے، فرمایا بلاؤ آج عثمان بن طلحہ کو، کانپتا ہے، فرمایا لاؤ چابی، پیش کر دیں۔ تالا کھولا، نوافل ادا کیے، پھر تالا لگایا۔ اب صحابہ منتظر تھے، عثمان بن طلحہ کو تو چابی ملنی نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی یہ مقدر میرا جاگے گا۔ عمر فاروق چولی پھیلائے کھڑے تھے، عثمان غنی کہہ رہے تھے کہ کاش کہ میرا ستارہ اوج پہ پہنچ جائے۔ علی المرتضیٰ کو بھی ناز تھا، سارے منتظر تھے، لیکن حضور فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ کانپتا ہوا ایک سمت کھڑا تھا، اور میں یہ لو چابی، تو نے تو نہیں دی تھی، میں عطا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا عثمان بن طلحہ قیامت تک تیرے سے یہ چابی کو چھین نہیں سکے گا، اور آج بھی وہ چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے۔ تو پھر اس نے کہا یہ خلق، اللہ اکبر، تیری تک کے ادامانی میں مرید ہو گئے، اور وہ حضور کا غلام بن گیا، اور اس کی نسلوں میں آج تک وہ چابی موجود ہے۔ یہ حضور کا کردار تھا۔ یہ کہانی تو بڑی لمبی ہے، اور یہ داستان تو بڑی طویل ہے۔ وہ کیا کیا، کسی نے کہا تھا سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے، لیکن بہرحال حضور نے آزادی دے دی۔ لیکن چند اشخاص تھے جن کے بارے میں حضور نے سخت حکم دیا، ان میں سے کعب بن زہیر بھی تھا۔ یہ شاعر تھا، ہجف کہا کرتا تھا، ابن خطل، یہ دوگر اس طرح کے لوگ بھی تھے۔ کعب بن زہیر کے بارے میں حکم ہوا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، جس کو کعب بن زہیر ملے تو وہ اس کو قتل کر دے۔ باقی فرمایا جو حرم میں آئے معاف کر دو، جو دروازہ بند کر دے اسے معاف کر دو، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی معاف کر دو، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی معاف کر دو، امان مانگ لے اسے امن دے دو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، ضعیفوں کو قتل نہ کرو۔ لیکن یہ جو اشخاص تھے جنہوں نے حضور کی توہین کی ہوئی تھی، فرمایا نہیں، یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دینا، یہ حرم کعبہ میں ملے وہاں بھی قتل کر دینا، حجر اسود کے پاس ملے وہاں بھی قتل کر دینا، کعبے کے پردوں میں لپٹ جائیں ان کو وہاں بھی قتل کر دینا۔ اور ابن خطل کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا، جب حضور طواف کر رہے تھے وہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا، صحابہ نے بتایا حضور ابن خطل چھپا ہوا ہے، میں نکالو اس کو اور یہی قتل کرو۔ مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں ابن خطل کو قتل کیا گیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کی مسجد سے باہر لے جاتے، اس کا گندا خون یہاں نہ بہتا، لیکن کہا یہی قتل کرو، دنیا والے دیکھ بھی لے اور قیامت تک ضابطہ بھی بن جائے کہ رسول کے دشمن کو اور رسول کے گستاخ کو چند سانسیں جینے کی مہلت بھی نہ دی جائے، جہاں ملے اس کو وہاں قتل کر دو۔ اب ابن خطل قتل ہو گیا، دہائی مچ گئی، باقی بھاگ گئے۔ یہ جو کعب بن زہیر تھا یہ طائف کی سمجھ چلا گیا، اس کا بھائی غلام تھا، اس نے کسی ذریعے سے پیغام بھیجا کہ آرڈر تو بڑے سخت ہیں، لیکن تو کسی طرح حضور کی چوکھٹ پہ خود چل کے آ جا، تو معافی تو مانگ کے دیکھ، وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور اگر تو چاہے کہ میں یوں چھپتا پھروں گا کب تک چھپے گا، گلی گلی تو حضور کے غلام ہیں، گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کدھر جائے گا؟ وہ تو حد ہی کراں تا بکراں ہے، کہاں پہنچے گا؟ رات کا اندھیرا تھا، سین حرم میں حضور بیٹھے تھے، یہ کعب بن زہیر چھپتا چھپاتا ایک کونے میں آ کے بیٹھ گیا، عرض کی حضور
نقاب اڑا ہوا ہے، کہ حضور اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں اور وہ معافی مانگ لے تو آپ معاف کر دیں گے؟